بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 64 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مصحف صدیقی کی خصوصیات کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو وہ جو جس صحیفے میں جمع کیا گیا، جس مصحف میں جمع کیا گیا، اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں، آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والے مصحف کو جو ہے وہ کئی نمایاں خصوصیات جو ہے اس کو حاصل تھیں، اور کئی نمایاں خصوصیات کی بنا پر اس کا ایک بلند مقام ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مکمل تلاش و جستجو اور حد درجے کی احتیاط کے بعد اس کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جن آیات کی تلاوت کا غیر منسوخ ہونا ثابت ہے، صرف ان آیات کی کتابت کی گئی ہے، صرف انہی آیات کو لکھا گیا ہے، یعنی جو منسوخ آیات تھی ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت اس مصحف کی یہ ہے کہ اس پر اجماع امت ہے، اور اس میں مکتوب آیات کا تواتر سے منقول ہونے کا ثبوت ہے۔ اس پر امت نے اجماع بھی کیا، اور اس میں جتنی بھی آیات لکھی گئی ہیں وہ سب کی سب تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے ان کا منقول ہونا ثابت ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی اس مصحف کو حاصل تھی۔ نمبر 4، چوتھی جو اس کو خصوصیت حاصل تھی وہ ہے نقل صحیح و ثابت سے منقول قراءات 7 پر مشتمل ہونا، یعنی جو صحیح اور ثابت شدہ جو ہے وہ قراءات ہیں، قراءات 7 ہیں، ان پر اس کا مشتمل ہونا بھی جو ہے یہ اس کی خصوصیت ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتی تھیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب کے جو مستحق ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی نگرانی میں یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے جو نگران تھے وہ حضرت ابوبکر تھے، تو یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنی نگرانی میں جو ہے وہ ایک ہی مصحف کے اندر جمع کروا دیا۔ لیکن ایک ہی مصحف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کو جمع کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ کوئی صحیفہ موجود نہیں تھا پہلے، ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کو لکھ کر کے رکھا ہوا ہو، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ جمع قرآن کے منافی بھی نہیں ہے، کیونکہ خصوصیات مصحف صدیقی کو جو حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ صحیفے تھے اپنے اپنے صحابہ کرام کے پاس، بہت سارے صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے صحیفے موجود تھے جن کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو لکھ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ خصوصیات جو ساری جن کا بھی بیان ہوا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی صحیفے کو حاصل تھی، انہی کے مصحف کو حاصل تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے پاس کوئی صحیفہ موجود نہیں تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے پاس تھے، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ذاتی مصحف تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اس میں انہوں نے قرآن کریم کو لکھ کر کے جمع کیا تھا، لیکن اس کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں جمع کیا گیا صحیفہ اس کو حاصل ہیں، یا اس کو وہ خصوصیات جن خصوصیات کا وہ حامل ہے وہ دیگر صحیفے اس کے حامل نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ذاتی صحیفہ لکھا تھا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی ایام میں انہوں نے جو ہے وہ یہ قسم کھائی تھی، یہ عزم کیا تھا کہ جب تک میں اسے پورا نہ لکھ لوں گا نماز کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دنوں میں جب حضرت علی اپنے گھر کے ہی ہو کر رہ گئے، وہ باہر نہیں نکلتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی بیعت کی نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بلایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کو میری بیعت کرنا ناپسند ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو دیکھا کہ اس پر زیادتی کی جا رہی ہے، تو میں نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا، یہ عزم کر لیا کہ جب تک میں اسے پورا نہ کر لوں تو میں اپنی چادر سوائے نماز کے نہیں پہنوں گا، یعنی سوائے نماز کے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک اپنا ذاتی صحیفہ تھا، جیسا کہ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں مروی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ناسخ منسوخ دونوں قسم کی آیات تھی، اس لیے وہ جو صحیفہ تھا، وہ جو مصحف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف جیسا نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کو کے اندر جو ہے نا وہ منسوخ آیات نہیں تھی، صرف غیر منسوخ آیات جو ہے ان کو جمع کیا گیا تھا۔ مزایا مصحف ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ امتازت الصحف التي جمعت في عهد ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ في مصحف واحد بعدة مزایا اهمها اولا التحری الدقیق التام والتثبت الكامل، ثانیا لم يسجل في المصحف الا ما ثبت عدم نسخ تلاوته، ثالثا اجماع الامة عليه وتواتر ما سجل فيه من الآيات القرآنية، رابعا شمول المصحف للقراءات يلاهجون بالثناء العاطر على ابي بكر الصديق حيث حفظ القرآن من الضياع وذلك بتوفيق من الله عز وجل ومدد من عنده۔ وقد قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمة الله على ابي بكر هو اول من جمع كتاب الله، وَلَقَدْ أَصْبَحَ جَمْعُ الْقُرْآنِ مَنْقَبَةً خَالِدَةً لَا يَزَالُ التَّارِيخُ يُذْكَرُهَا بِالْجَمِيلِ وَالْثَنَاءِ الْعَاطِرِ لِأَبِي بَكْرٍ فِي التَّوْجِيهِ وَالْإِشْرَافِ وَلِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي التَّنْفِيذِ وَالْعَمَلِ رضي الله عنهم۔ وجمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر لا يعني أن الصحابة لم يكن لديهم مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل، فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض الصحابة مصحف خاص، ولكن هذه المصاحف لم تظفر بما ظفر به مصحف أبي بكر من دقة البحث والتحري والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغه حد التواتر، ومن إجماع الأمة عليه، ومن شموله للأحرف السبعة القراءات السبع كما تقدم۔ فهذا علي رضي الله تعالى عنه كان له مصحف خاص كتبه في بدء خلافة أبي بكر، وعزم أن لا يخرج إلا للصلاة حتى ينتهي من كتابته۔ روى السيوطي عن محمد بن سيرين عن إكرمة أنه قال لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي؟ فقال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه، قال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت، فقد كان له مصحف ولكنه كما يروى عن ابن سيرين كان فيه الناسخ والمنسوخ فلم يكن مثل مصحف أبي بكر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کی خصوصیات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مصحف میں جمع کیے جانے والی مکتوبات کو کئی خصوصیات کی بنا پر نمایاں مقام حاصل ہے، جن میں سے اہم یہ ہیں: نمبر 1 مکمل تلاش و جستجو اور حد درجے کی احتیاط، ثانیاً لم یسجل فی المصحف، نمبر 2 جن آیات کی تلاوت کا غیر منسوخ ہونا ثابت ہے
صرف ان آیات کی کتابت۔ نمبر 3 اجماع الامت علیہ، اس پر اجماع امت اور اس میں مکتوب آیات قرآنیہ کا تواتر سے منقول ہونے کا ثبوت۔ رابعاً، چوتھی، نقل صحیح و ثابت سے منقول قراءات سبع پر اس مصحف کا مشتمل ہونا۔ انہی خصوصیات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں رطب اللسان بنا دیا کہ انہوں نے قرآن کریم کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہی ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں اعظم الناس فی المصاحف، لوگوں میں مصاحف کے بارے میں سب سے زیادہ ثواب کے مستحق جو ہیں وہ حضرت ابوبکر ہے۔ اللہ کی رحمت ہو ابوبکر پر، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ وَلَقَدْ أَصْبَحَ جَمْعُ الْقُرْآنِ مَنْقَبَةً خَالِدَةً، جمع قرآن کا یہ کام ایک ایسی عظیم دائمی منقبت کی صورت اختیار کر گیا جسے تاریخ ہمیشہ فی التوجیہ والاشراف، اشراف اور نگرانی میں، لأبی بکر فی التوجیہ والاشراف، توجیہ اور اشراف اور نگرانی میں حضرت ابوبکر، ولزید بن ثابت فی التنفیذ والامر، اور تنفیذ و عمل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے الفاظ اور عمدہ تعریف کے ساتھ ذکر کرتی رہے گی۔ وجمع القرآن فی مصحف واحد فی عہد ابی بکر، قرآن کریم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مصحف میں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کے پاس پہلے ایسے مصاحف موجود نہیں تھے جن میں انہوں نے قرآن کو لکھ رکھا ہو، کیونکہ جمع قرآن اس بات کے منافی نہیں ہے۔ فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض الصحابة مصحف خاص، بعض صحابہ کرام کے پاس اپنا کوئی خاص مصحف ہو، البتہ زبردست تحقیق اور جستجو، غیر منسوخ تلاوت، آیات پر انحصار اور حد تواتر تک رسائی، اور اجماع امت ومن شمولہ للأحرف السبعۃ القراءات السبع کما تقدم، اور قراءات سبع کو شامل ہونے کی جو خصوصیات جیسا کہ گزر چکا ہے مصحف صدیقی کو حاصل ہیں، یہ خصوصیات دوسرے مصاحف حاصل نہیں کر سکے۔ فہذا علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس اپنا ایک خاص مصحف تھا جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور میں لکھا۔ انہوں نے پختہ عزم کیا تھا کہ وہ جب تک اسے پورا نہ لکھ لیں نماز کے علاوہ گھر سے نہیں نکلیں گے، جیسا کہ سیوطی نے محمد بن سیرین اور انہوں نے اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دن تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ہو کر رہے کہ گھر میں بیٹھ گئے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کی بیعت کو ناپسند کیا، تو انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میری بیعت کو ناپسند کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کو دیکھا کہ اس کے اندر زیادتی کی جا رہی ہے، تو میں نے دل میں جو ہے وہ اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی چادر سوائے نماز کے نہیں پہنوں گا، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں اس کو جمع کر لوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ تو ان کے اس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی ایک مصحف تھا، لیکن جیسا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے اس کے اندر ناسخ منسوخ دونوں قسم کی آیات تھیں، اس لیے وہ مصحف صدیقی جیسا نہیں تھا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مصحف صدیقی کی خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مصحف صدیقی کی 2 خصوصیات بتائیں۔ نمبر 2، کیا دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی اپنے مصاحف تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔